میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں، ٹرانسلیٹ کیسے کرتا ہوں کہ آپ مغرب عشاء بھی آج رات پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جو آج کی مغرب کی 3 رکعت نماز آپ کی ہے، اللہ آپ کو 168 سال زندگی دے اور آپ 168 سال مسلسل مغرب و عشاء پڑھے. یہ ایک مغرب و عشاء 168 سال کی مغرب و عشاء کے برابر ہے. آج کی رات جو ایک درود پڑھیں گے آپ، یہ 168 سال کے درود کے برابر ہے. تو سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی. آج جو امام حسین کی زیارت پڑھے گی شب قدر کی، یہ 168 سال مسلسل زیارت میں امام حسین پڑھنے سے کے برابر ہے. جو نیکی بھی، قرآن کی ایک سورت پڑھو گے، ایک قرآن کا پارہ پڑھیں گے آج کی رات، اور ایک بندہ 168 سال، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور دیکھو نا آج کی رات سے تو، ہاں آج کی رات شیعوں کی رات ہے. یہ آج کی رات شیعوں کی رات ہے، اس کی خاص برکات ہے. وہ خاص برکات کیا ہے؟ ایک اور برکت سنیے گا. سرکار نے فرمایا قدر فی ولایتی قبل ان یخلق آدم ب1000 عام. فرمائش تھکے ہوئے بولنے چالنے والا کام بھی آج بالکل نہ ہونے جتنا ہے. میں پیٹرول پہ پڑھ رہا ہوں اور آپ CNG پہ سن رہے ہیں. اچھا مولا یہ فرمائیے کہ ہم کریں کیا رمضان کے جو باقی دن باقی بچ کے؟ یقین جانیے ہمیں رمضان کی معرفت نہیں ہے، ہمیں رمضان کی پہچان کوئی نہیں. اور آپ کا نہیں، ہمارا قصور ہے پڑھنے والوں کا. ہم آپ کو رمضان کی عظمت نہیں. تب لوگ تنگ پڑتے ہیں کہ دن گنتے ہیں. ہمارے لوگ کس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ 29 سے چاند چاٹ پڑے تو اتنے خوش ہوتے ہیں. میرے اپنے گاؤں میں ایک وہ لڑکا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے مفتی منیب کو جب وہ 29 پہ چاند نہ چڑھائے نا. روزہ بھی رکھتا ہے لیکن مفتی منیب کو گالیاں دیتا ہے، اب چاند کیوں نہیں چڑھایا؟ لیکن یقین جان اگر پتہ ہو نا ہمیں کہ رمضان ہے بخشش کی بہار، تو میں ہو سکتا ہے 29 دن نہیں بخشا گیا، مجھے ایک روزہ اور مل گیا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے کل بخش دے. ایک دن بخشش کے لیے زیادہ مل گیا تو میرے چانسز بڑھ گئے. ابھی کوئی نہیں پتا. اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. مجھے ایک انصاف سے بتائیے، کوئی آیت اللہ سیطانی رحمت برکاتہ آپ کو ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے، پریشان ہو جائیں گے بھی یار جان چھوٹے تو جائیے؟ کوئی بندہ پریشان ہوگا آپ میں سے؟ ایک بندے کے حسین صاحب کے حرم میں بٹھاتے ہیں، تنگ پڑ جائے گا نہیں یار چلیے کدوں جاؤں گے تو نہیں. یہ بندہ مولا کائنات کی قبر پہ جا کے تنگ پڑ جاتے گا، چھڑو مکو یار جان میں کدوں جاؤں گا نکل کے تو نہیں. بندے تنگ نہیں پڑتے کیونکہ پتہ ہے میں کائنات کے امیر کا مہمان ہوں، میں والی کربلا کا مہمان ہوں. اس گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں. سرکار نے فرمایا سائم اسی خطبے میں اور شریف بسم اللہ فرما روزہ آخری جملہ فرما روزے دار تدبر امرک، توجہ بڑی توجہ جی میرے بات پڑھیں گے. تدبر امرک فرمایا اپنے بارے میں غور کر، اور روزے دار اپنے بارے میں. شاہ صاحب جانتے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں نا، ہم کئی گناہ اس لیے نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوٹ والے ہماری عزت کتنی کرتے ہیں. اتنائیوں میں نا موبائل میں غلط چیز نہیں دیکھیں گے، یار وہ جامرہ جاتا وہ لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، کوٹ جاتا تو اتنی وہ استقبال کرتے ہیں. یار وہ اپنا مقام میں کھو دو، یہ گندگی دیکھنے کے لیے اپنا مقام کھو دو. اپنے مقام کا ادراک بندے کو کئی گناہوں سے باز رکھتا ہے. کاش ہمارے ماتمی کو اپنا مقام پتا ہوتا، کاش بانی مجلس کو اپنا مقام پتا ہوتا، کاش پڑھنے والا اپنا مرتبہ جانتا، شرارتیں نہ ہوتی. آپ کی قوم کی بہت ساری خرابیاں رک سکتی تھیں اگر بانی مجلس خطیب مصائب خان فضائل خان ماتمی نوا خان اپنا مقام جانتا ہوتا. لیکن کوئی نہیں پتا. امیر کائنات نے فرمایا تدبر امرک، روزے دار اپنے بارے میں غور کر. مولا کیوں؟ میں ابھی تلگان جا رہا ہوں تو تلگان میں ایک غلام سے پردیسی مومن مرحوم اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس نے مجھے اپنے گھر جا کر دکھایا تھا ایک دفعہ. کہ بولا دیکھو میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ دیکھو بے نظیر بھٹو کے ساتھ میری تصویر ہے، وہ ورکروں کو اہمیت دیتی تھی، یہ دیکھو میرے ساتھ تصویر. وہ خوش تھا کہ میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ 2-4 منٹ بیٹھا تھا. لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں اے روزہ دار اپنا مقام پہچان. مولا کیوں؟ فرما فَإِنَّكَ ضَيْفُ رَبِّكَ، فرما رمضان میں تو پوری کائنات کے مالک کا مہمان ہے. MP بلائے نا اگر بیٹے کی ولیمے پر کتنا خوش ہوتے، MNA بلائے خوش، آیت اللہ سیستانی بلائے اور خوش،
شیخ صاحب قبلہ بولا خود یقین جانیے مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے، مجھے میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا جب 2008 میں شیخ صاحب شیخ محسن صاحب مدرسے میں آئے تو مجھے کہا کہ ہمارا خطیب کہاں ہے، مجھے پاس بٹھا کر نا تھاپڑا لگا کر مجھے ٹیکنیک بتائی تھی مجلس پڑھنے کی، یاد ہے پھر شیخ صاحب قبلہ وہ مجھے نام سے جانتے ہیں، فرمایا تو کتنا خوش نصیب روزے دار، تو پوری کائنات کے مالک کا مہمان ہے۔ مولا میں کیا سوچوں، فرمایا کیف تکون فی لیلک و نہارک، اپنے بارے میں سوچ تو رمضان کے دن میں کیا کرے گا، راتوں کو کیا کرے گا، اتنا بڑا میلہ لگا ہوا بخشش کا، مولا میں کیا سوچوں، فرمایا کیف تحفظ جوارحک من معاصی اللہ، بس ایک کی بات سوچ، زمانے کے امام کے ظہور کی تیاری کریے، میرا جملہ ہے وہ کون سی بات سوچوں، اور وہی زمانے کے امام کے ظہور کی تیاری ہے، فرمایا یہ سوچ اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا کیسے۔ یہ خطبہ چل رہا تھا پاک پیغمبر کا، یہ خطبہ شعبانیہ، رمضان کیا شعبان کا آخری خطبے میں خطاب فرما رہے تھے، جب حضرت جو ہے وہ تو ممبر مسجد کے اوپر جب خطاب فرما رہے تھے، مولا کائنات نے آخر میں پوچھا اللہ کا نبی رمضان کا سب سے افضل عمل کیا ہے، نہ فرمایا قرآن کی تلاوت، نہ فرمایا نماز تہجد، نہ فرمایا تسبیح، نہ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں، سرکار نے فرمایا سب سے افضل عمل اس رمضان کا یہ ہے، فرمایا اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچ جا، الکف عن محارم اللہ۔ سمجھ آئیے مولا کائنات نے پوچھا تو یا رسول اللہ رمضان کا سب سے افضل عمل، فرمایا الکف عن محارم اللہ، حرام سے بچ جائے، یہ رمضان کا سب سے افضل عمل ہے۔ میں زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، ایک سطر آخری کہہ رہا ہوں، یہ جو رمضان کے دن بچ گئے نا 8 دن، اللہ کرے یہ مطلب 8 پورے 7 نہ پورے 8 ہو، 8 دن جو باقی بچ گئے نا، آپ ایک کام کریں، میں نے اپنی آنکھیں اس دفعہ امام زمان کے دیدار کے قابل بنا دی ہیں، یہ قسم اٹھائیں در، اور ہے بھی بڑے مزے کی، کیونکہ مولا کائنات کے ایک بیان جس میں سرکار نے فرمایا ہمارا 12واں بے حیا آنکھ والے بندے کو اپنی فوج میں داخل نہیں ہونے دے گا، اللہ یاتکو حریما محرما، فرمایا ہمارا 12واں اعلان کر کے جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے میری فوج کیسا نہ بنے، لوگوں کی ماں بہنوں کی طرف نظریں اٹھانے والا، تنہائیوں میں یا مجمع میں موبائل میں گندی ویڈیوز دیکھنے والا، یہ امام زمان کے لشکر کے سپاہی نہیں بن سکتا، کم از کم یہ میرٹ میں اور آپ اس رمضان میں پیدا کر لیں۔ ہم اگر زبان پہ قابو نہ بھی پا سکے، کانوں پہ قابو نہ بھی پا سکے، تو یہ رمضان اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانے کا مہینہ، یہ اگر ہو گیا ایک خالی یہ کام ہو گیا کہ ہم نے آنکھیں جھکانا شروع کر دی، ماں بہن آئی کسی کی آنکھیں جھک گئی، موبائل پہ ویڈیو آئی تو اس وقت آنکھیں بند ہو گئی، اتنا کام شروع ہو گیا، یہ سمجھیے